تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت زیادہ برا ہے۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ حالات جس نے پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں تو نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو انسان کے بس میں ہو جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر اس رب سے مایوس کیوں ہونا؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہر چیز ہوگا۔ پھر اس رب سے مایوس کیوں ہونا؟ اس رب کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور اسی ایک حکم پر کائنات کو ختم بھی کر دیا جائے گا۔ مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار بھی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان سے مخالف ہو جائیں تب بھی وہ اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی نظر آئے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ تو ہے، مجھے تھام لے گا، مجھے گرنے سے بچا لے گا۔ تو بتاؤ، کیا تم اس پر اتنا بھی یقین نہیں رکھتے کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں پر ترک کر دو؟ نہیں، مگر تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور زور زور سے کہتے ہو کہ اللہ نے تو میری دعائیں ہی قبول نہیں کی۔ بھول گئے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا، اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کے معجزے ملتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین اگر اللہ تمہیں کہہ دے کہ دائیں جانب چل دو تو تم چل دے پڑو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں طرف ہے۔ پھر دیکھنا کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آئے گا، اور پھر تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جو کہانی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو اللہ کو وہ تمہیں عطا کرنا ہی مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے بہت زیادہ قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا لو تب بھی تم اس رب کائنات کو بھول نہ پاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش کو تم تک تب لے آئے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ زیادہ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں تم اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں بہت جلد نصیب کرے گا، انشاءاللہ۔